الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبیہ وحبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد سورہ النحل کی آیت نمبر 90 کے الفاظ آپ کے سامنے موضوع خطبہ کے طور پر تلاوت کیے گئے ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ خطبہ آپ سن چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے تحت متعدد خطبات جو ہیں وہ ہوں گے، اور اس آیہ مبارکہ کی جو غیر معمولی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ یہ میں نے اپنے سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ دین اسلام کا اختصار اور جامعیت کے ساتھ مکمل دستور اور منشور ہے۔ یہ وہ آیات مبارکہ میں سے ایک اہم ترین آیت ہے کہ جن کے اندر قیمتی اصول وہ بتائے گئے ہیں، اور بعض آیات جو ہیں وہ ان کا قرآن کریم کے اندر کسی واقعے کے ساتھ واقعات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ جو گزر چکا وہ قصہ بیان ہوتا ہے اور اس کی حکمتیں سمجھنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ کبھی کسی خاص مسئلے کے بارے میں کوئی حکم بتایا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں فلاں موڑ پر ہم تمہاری زندگی کا یہ حکم ہے، یہ عمل ہے۔ کہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام اور فرائض بیان ہوتے ہیں، کہیں معاملات کا ذکر ہوتا ہے، اور اس طرح کی آیات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ کہیں صرف اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اور کسی مقام پر بلکہ بہت سارے مقامات پر آخرت، موت، آخرت اور بعد کی زندگی جو ہے اس کے احوال، اس کی اہمیتیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس کے اندر بظاہر تو 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 امور سے منع کیا گیا ہے، یعنی اوامر اور نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم۔ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، اور نواہی نئی کی جمع ہے جس کا معنی منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو گویا
جیسے ہم آراستہ و پیراستہ کا ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی شخصیت کو سنوارنا، ایک کمرہ اس کو سجانا ہے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سادہ سی مثال، ایک کمرہ جو ہے اسے سجانا ہے یا ایک مقام سجانا ہے اسے، اس سجانے کے لیے کیا کریں گے ہم کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، کچھ جالے لگے ہوئے ہیں، کچھ داغ دبے لگے ہوئے ہیں، ان کو ریموو کیا جائے گا، ان کو دور کیا جائے گا، یعنی جو بھی گندی شے، خراب شے نظر کو آنے والی یا حقیقت میں وہ ہو تو اس کو دور کیا جائے گا، اور پھر اس کے اندر اضافے جو ہیں وہ کیے جائیں گے کہ اس میں آپ صفائی کے لیے آپ پھول سجا دیتے ہیں، آپ خوشبوئیں بکھیر دیتے ہیں، آپ کوئی اور سجاوٹ کے جو امور ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ انسان کی شخصیت، یہ پوری کی پوری ریاست جو ہے، اس کو سنوارنا، سجانا، بنانا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی یہ دو حصوں کا مجموعہ ہے نا، روح ہے اور جسم ہے، دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور ان دونوں کو، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جسم کی بناوٹ سجاوٹ کے لیے تو بڑا اہتمام کریں، اور جو روح کو صحت مندی دینے کے لیے، تازگی عطا کرنے کے لیے، اس کی خوشبوئیں برقرار رکھنے کے لیے، اس کے اندر جلا اور روشنی جو ہے اس کی بلندی کے لیے ان کو اگر نظر انداز کریں گے تو وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ بغیر نتیجے کے ہوگا اور وہ ادھورا کام نہیں ہوگا۔ یہ سادہ سے الفاظ بیان کیے ہیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے انسان کو ساری مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ اور افضل بنایا، اتنا اعلیٰ اور افضل بنایا کہ اپنی خلافت اور نیابت اس کے لیے مخصوص کر دی۔ اب وہ جو اعلیٰ ہے اور افضل ہے ساری کائنات سے، کیا وہ جو مرضی کرتا رہے تو اس کی وہ فضیلت برقرار رہے گی؟ اس کو سوچنا ہوگا۔ اور کیا اپنی افضلیت اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں یا اس کے کچھ کام بھی ہیں ایسے کرنے کے جو وہ کرے گا تو پھر اس کی افضلیت برقرار رہے گی، اور اگر نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اوصاف جو ہیں ان اوصاف کا وہ مستحق پھر جائز طور پر نہیں قرار پائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر گزشتہ جمعۃ المبارکہ کو اس کے ابتدائی الفاظ میں نے ان کا ترجمہ اور تشریح عرض کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ آیہ مبارکہ کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے دور سے اس کو خطبات کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ تو تین اس میں بظاہر تین احکام ہیں کہ یہ کرو، اور تین مناہی ہیں کہ یہ نہ کرو۔ اب یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، جو کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمارا رب ہے، اور بالآخر آگے پیچھے تاخیر کے ساتھ ہم نے بالآخر اسی کی بارگاہ کے اندر لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جسے عام طور پر ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ جب کسی کی موت کی خبر پڑھتے یا سنتے ہیں یا پتہ چلتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اگر اس آیہ کریمہ میں جو آج زیر گفتگو ہے اس کی روشنی میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو مقصد سمجھنے میں زیادہ مدد مل جائے گی۔ اس میں الفاظ کیا ہے؟ سب سے پہلے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ
راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ بظاہر بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن ہم نے اسے صرف محدود کر رکھا ہے۔ موت کی خبر پڑھنے سننے کو پتہ چلا فلاں فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ اس کا مفہوم ہماری ساری زندگی سے ہے، نہ صرف اس دنیا سے جہاں کے بطور پردیسی اور بطور مسافر، یہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے، یہ ہمارا پردیس ہے، یہ ہمارا اصل وطن نہیں ہے۔ ہمیں اس پردیس میں بھجوایا گیا جو ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اور اپنی حکمت سے ہمیں جو خلافت کا منصب عطا ہوا ہے، انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق قرار دیا گیا ہے، تو اس میں نہ صرف کہ ہماری یہ زندگی بلکہ آخرت کی زندگی تک بعض ہماری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں ہماری اس زندگی کے اندر کہ وہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کسی خاص ماحول کے لیے، کسی خاص موقع کے اوپر ہم انہیں بروئے کار لاتے ہیں اور اس کا صرف اتنے حصے سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک اگر ہم نے سفر کرنا ہے تو پورے سفر کے دوران کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہمارے زیر استعمال ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایک خاص منزل، ایک خاص اسٹیشن، ایک خاص موقع کے لیے استعمال ہونے، یہ جو طویل سارے سفر کے اندر کام دینی، اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ تو اب آیت کریمہ کو پڑھیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ویسے تو احادیث کے اندر بھی اور دیگر بزرگان دین نے جو کچھ اس کا مفہوم بتایا، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں پاؤں کے اندر کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، یا کوئی معمولی سا کوئی نقصان ہو گیا کسی چیز کا، تو اس موقع پر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ تو لفظ ہیں، ان کا مفہوم اور ان کا مطلب پورے طور پر جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پورے طور پر سمجھ میں آ گیا اور اپنے دل و دماغ میں اسے بٹھا لیا اور اسے حاضر اور موجود رکھا، کسی وقت اپنے ذہن سے اس مفہوم کو مٹنے نہیں دیا، اسے مدھم نہیں پڑنے دیا، تو پھر ذرا اس کی وسعت سوچیں کہ کیا پھر ہم کوئی غلط کام کر سکیں گے؟ جب ہم نے یہ سمجھ انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، تو کوئی غلط کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ جو بندے نے، جس نے اس کو سمجھ لیا اور اپنا پختہ عقیدہ اور ایمان بنا لیا، تو وہ پھر اس کو یاد رکھے گا، تو جب بھی کوئی غلط کام کرنے کی انسانی فطرت کے مطابق، بشری تقاضوں کے مطابق جب بھی کوئی غلط کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، کوئی حالات نے ایسے رخ پہ ہمیں لے گئے حالات کہ ہم کوئی خراب کام کرنے پر، تو اسی وقت اس کو ذہن کے یہ وظیفہ پھر ایسا ہوگا، نہ غلط کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ آخرت کی زندگی تک، پردیسیوں، مسافروں، یہ دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے۔ اور جب آپ نے سفر کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں؟ ایک چیز ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے بریف کیس۔ بریف کیس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا ایسا باکس جو جس سفر پر ہم جا رہے ہیں تو اس کے اندر مختصر سی ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں سفر کی، وہ اس کے اندر ہم رکھ لیں جو ہمارے سفر کے اندر کام آئیں۔ ٹھیک؟ بھلے ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے دیش کے اندر بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، لیکن وہ سفر میں جب آپ جا رہے ہیں
تو پھر وہ سارے کا سارا گھر اٹھا کر آپ نہیں لے جاتے، آپ بریف کیس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا کوئی ایسا بستہ، کوئی ایسی گٹھڑی، جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے قیمتی قسم کے وہ باکس ہی ہوں، نہیں، کوئی ایسا ساز و سامان جو آپ کی اس سفر کی ضرورت بن سکتا ہے وہ ہم مختصر سا رکھتے ہیں۔ تو اے مسافر، جب تو نے سفر کرنا ہے، سفر کرنے کے لیے تو اپنی گٹھڑی کو بہت زیادہ بھاری نہ بنا، اور گٹھڑی اگر بڑی رکھ لی اور پھر اس کو مزید کیا کیا، اس کو بھگو لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وزن بڑھ جائے گا۔ پنجابی پجیاں ہوئی پنڈا، یعنی ایسی پنڈ، ایسی گٹھڑی جو سر پہ رکھی تھی، اس کو پانی کے ساتھ جب آپ نے بھگو لیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو پھر آپ کا سفر جو ہے اتنا، جتنی آپ نے گٹھڑی زیادہ بھاری بنائی، اتنا ہی آپ کا سفر جو ہے وہ آسان ہونے کی بجائے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات مسافر کے لیے، اور پردیسی پردیس میں گیا، کیوں جا رہے ہوئے؟ کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک کریں، رب کہتا ہے کل سیرو فی الارض، زمین کے اندر گھومو پھرو، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری زمین کے اندر بہت جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ وہ سفر جو ہے اس کے اندر تفریح بھی حاصل ہوتی ہے، عبرت بھی حاصل ہوتی ہے، فوائد جو ہیں وہ نفع نقصان جو ہے وہ بھی سارے کے سارے لوازمات اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن وہ پردیسی جو پردیس میں گیا کمائی کرنے کے لیے، اس نے جو کمایا وہیں پردیس میں خرچ کر لیا، وہیں لٹا دیا، اصل دیس کے اندر کچھ بھیجا ہی نہیں۔ تو کیا اس پردیسی کو ہم عقل مند کہیں گے؟ نہیں، عقل مندی یہ تھی کہ وہ پردیس کے جو تقاضے بنتے ہیں واجبی حد تک ان کو پورا کرے، پورا کرنے کے بعد اپنے اصل وطن کے اندر کمائی کر کے بھیجے، تو پھر وہ پردیسی، وہ مسافر جو ہے وہ منافع کا سودا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتا، یہ بظاہر سادہ سے الفاظ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے سورہ حشر کی اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی روشنی میں آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے کہ اس نے جو آنے والا کل ہے اس کے لیے کیا بھیجا ہے کما کے۔ آیت کریمہ کے الفاظ پھر دوہرا لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے ہم باز آ جائیں۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ، ڈرو اللہ سے۔ اس تقوی کا مفہوم سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے باز رہنے اور پرے رہنے اور بچ جانے کا حکم ہے ان سے باز رہا جائے۔ دوبارہ پھر فرمایا، کہا وَلْتَنْظُرْ، تم میں سے ہر شخص یہ نظر کرے، یہ غور کرے، یہ توجہ کرے، سوچے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو آنے والا کل ہے اس کے لیے کیا کما کر آگے بھیجا ہے۔ اے پردیسیو،
تم اگر اس دنیا کے پردیس میں آئے ہو تو جو کچھ کماؤ وہ صرف اسی کے لیے کماؤ، اور اسی دنیا کو سنوارنے کے لیے سب کچھ تم یہاں ہی خرچ کر دو، تو نادانو تم نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، تم تے راہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ وَلْتَنْظُرْ امر کا صیغہ ہے، تم میں سے ہر شخص یہ نظر کرے، یہ جائزہ لے، یہ سمجھے، یہ سوچے، ما قدمت لغد، آنے والا کل جو ہے اس کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ پھر دوبارہ لفظ وہ آ گئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آئی کہ ایک ہے آپ اپنے حال کو، اپنے موجودہ حالات کو سنوارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایک۔ نمبر دو، آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو، اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقربا، ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، رشتوں کے حقوق ہیں، ان کے احترام ہیں، اور اسلام ہمیں ساری جامعیت کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ بس فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں یہ دیکھیں کہ اس موڑ کے لیے، اس عمل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو وہاں یہ آیا مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، کہا یہ دنیا، اس دنیا کے اندر تم اتنے زیادہ ماب ہو جاؤ، اتنے زیادہ ماب ہو جاؤ کہ پردیس میں گئے تو وہاں کی رنگینیاں اور دلچسپیاں جو ہیں انہی کے اندر اتنے کھو گئے کہ اپنے اصل دیس کو اور واپس جانے کو وہ سب کچھ فراموش کر دیا۔ اب ایک اور اس موڑ پر ایک اور آیت کریمہ سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال، دولت، پراپرٹی، جائیدادیں، دنیا کا ساز و سامان، سونا چاندی وغیرہ وغیرہ سب کچھ جو دنیا کے لوازمات ہیں، ان کے اندر تم اتنے ڈوب جاؤ، اتنے مب ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے احکام اور اللہ کی یاد سے غافل ہی ہو جاؤ، تمہیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ تم نے پیدا کرنے والے نے پیدا کس لیے کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ تم بھلا ہی دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے اہل و عیال، سارے اعزاء و اقربا غافل نہ کر دے عن ذکر اللہ، اللہ کے احکام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے۔ اس نے کیا کرنے کو کہا ہے، کیا چھوڑنے کو کہا، اس کو بالکل نظر انداز ہی کر دو۔ اگلے انتباہی الارمنگ سینٹنسز، بڑھ غفلت کے پردے چیر دینے والے الفاظ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کر لیا کہ اپنے مالوں کے لیے، اولادوں کے لیے، اعزاء و اقربا کے لیے دن رات تگ و دو، جوڑ توڑ، حلال حرام کا خیال کیے بغیر بس اسی کے اندر لگے رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارے والے ہیں، انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ منافع کا سودا کیا تھا؟ منافع کا سودا یہ تھا کہ
ہمارے خالق نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، زندگی کی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ ہمیں اس کے بہت سارے انعامات جو ہیں وہ اس نے دیے ہیں. ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. تو ان سب کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جاتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے وہ طرز عمل اختیار کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے والے. یہ اب ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات مولوی نہیں کہہ رہا، یہ بات مولا فرما رہا کہ جس نے یہ والا طرز زندگی اختیار کر لینا کہ بس ہر وقت تگ و دو جو ہے وہ ساری محنت مشقت کریں، کرنا چاہیے. بلکہ ایک مقام پر وہ دعا جو ہے وہاں دنیا کا پہلے ذکر ہے تاکہ اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. بڑی معروف اور عام دعا جو سب کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ یہ والی دنیا جو ہے اس کی اچھائیاں اور بھلائیاں اور جو بہتر پہلو ہے وہ ہمیں عطا فرما. یہاں دنیا کا ذکر پہلے رکھا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں. ان دونوں کو ساتھ ساتھ ملائیں. قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو ایک مقام قرآن کا تشریح کر دیتا ہے دوسرا مقام. اس کے بعد دوسرے درجے میں بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی آیات کا مفہوم اور مطلب جو سادہ لفظوں میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیں تو وہ حکم اور حکمت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی. نماز کی فرضیت کا قرآن نے حکم دے دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر اس کی فرضیت اسی شب ہوئی، یعنی دوسرے لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے امت کو بھی معراج عطا ہو گئی. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے. معراج کیا تھی کہ سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. ذرا ایک مختصر سا طائرانہ نظر ایک ڈالے نا حضور کے سفر پر، اور وہ لوگ، یہ فرقہ واریت نے ہماری بڑی تباہیاں اور بربادیاں کی. بے جا قسم کی بحثیں جو ہیں وہ چھیڑ دی جاتی ہیں اور امت کو ذہنی طور پر انتشار اور افتراق کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. نور بشر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہتی. حضور کا صرف سفر معراج دیکھ لیں. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی روحیں، تمام بشر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اندر سب کو حکم دیا. سفر معراج آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ اس کے دو بڑے حصے اگر کیے جائیں تو ایک حصہ ہے زمین کے ہی ایک جگہ سے ایک مقام سے لے کر زمین کے ہی دوسرے مقام تک، یعنی مکے سے حضور کا وہ سفر شروع ہوا ہے اور پہلی منزل کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اور مسلمانوں کی بد نصیبی، بد عملی اور بزدل حکمرانوں کی وجہ سے، عالم اسلام کے بزدل حکمران اور بے عمل حکمران، ان کی بزدلی، بے غیرتی کی وجہ سے آج تک وہ قبلہ اول ہمارا ان کے قبضے کے اندر ہے. یہ الگ موضوع ہے لیکن ایک اشارہ میں نے دیا جو غور فکر کرنے کے لیے.
حضور کا سفر مکے سے شروع ہوتا ہے، پہلی منزل بنتی ہے مسجد اقصیٰ۔ کعبہ منورہ کا ایک قرآنی نام جو ہے وہ ہے مسجد حرام۔ کعبہ شریف کا اور وہ جو عبادت گاہ ہے اور دنیا کی اس کائنات کی اس روئے ارضی کے اوپر سب سے پہلا اور سب سے بڑا اللہ کی عبادتوں کا مرکز، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ یہ پہلا، ہم اس کے پاسباں نہیں رہ گئے۔ یہ تو علامہ اقبال کی اپنی ایک سوچ، فکر، دعوت محبت، دعوت عمل ہے اس کے اندر موجود، تو انہوں نے اظہار کیا۔ وہ خانہ کعبہ مسجد حرام، مسجد حرام سے حضور کا سفر جو ہے وہ شروع ہو کر پہلی منزل مسجد اقصیٰ۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ دونوں لفظ وہاں مل جائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہمارا اس تک۔ یہاں یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور بلانا ہے تو وہ سیدھا مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے سیدھا ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے کول پاس کیوں نہیں بلا لیا؟ یہ جو درمیان میں چکر ڈالا ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اس سے بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت کا اشارہ اس وقت زیر نظر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آنا تھا، واپس آ کر بیان کرنا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر جو ہے وہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے کے اندر کر کے میں واپس آ گیا، تو ایمان والے تو مانیں گے، ایمان والے ان کو کسی ہچر مچر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا تو طرز عمل اور ان کا ایمان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ دیکھنا مصور میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ مسلمان کا تو طرز عمل یہ ہوتا ہے، لیکن رب یہ جانتا تھا کہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ انکار کریں گے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالیں گے، وہ طرح طرح کی، کہ جب حضور آ کر یہ بیان فرمائیں گے تو کہیں گے لو جی۔ تو اس میں کوئی ایسا بھی دلیل اور اشارہ جو ہے وہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کوئی بھی آج بھی اگر وہ اپنا خواب بیان کر دیتا ہے، جی میں اپنے خواب کے اندر میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، اور آج کل تو مسلمانوں کی معراج جو ہے وہ امریکہ کے اندر سجدے کرنے سے ہوتی ہے نا، کہ میں امریکہ میں گیا اور میں نے ابراگ وہ اوباما کے ساتھ میں نے شیک ہینڈ کیا، مصافحہ کیا، میں نے گفتگو کی، ان کی تو معراج یہاں پر ہوتی ہے نا۔ تو اگر کسی نے یہ خواب بیان کیا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ تو چھوڑ اوباما کے ساتھ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ تو نریندر مودی جو ہے اس کے بھی ہاتھ تو چوم آیا ہے، تو پیوٹن وہ رشیا کے اندر صدر کے جا کر تو اس کے ساتھ بھی جفی ڈال کے واپس آ گئے، کوئی اپنا خواب بیان کرتا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ وہ خواب اگر بیان ہو تو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت جو ہے اس عالم اسباب کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی سلیم الطبع بندہ جو ہے اس کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکمت کے تحت کیا کیا کہ اپنے حبیب کا سفر جو ہے وہ اس پہلا ٹھکانہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور اس مسجد اقصیٰ میں پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو اس سے پہلے دنیا کے اندر آ کر اپنے فرائض نبوت ادا کر کے اللہ کے حضور واپس جا چکے تھے، ان سب کو حکم ہوا کہ وہاں حاضر ہو جاؤ۔ یہ کیوں کیا؟
نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. یہ وہاں حضور نے نماز پڑھائی انبیاء کرام علیہ السلام. تمام انبیاء جو ہیں وہ صفیں بنا کر کھڑے ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے. جبرائیل امین حضور کو لے کر آتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہی سیکرٹ تھا، یہی راز تھا، یہی بید، یہی حکمت تھی کہ ایاہ مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو پہلے سلطنت کر گئے تھے. سارے کے سارے وہ قافلہ انسانیت کے سالار اور حکمران اور رہنما اور بادشاہ، وہ سارے جو ہیں حضور کے پیچھے ہیں اور حضور کے. اور پھر یہاں سے اوپر، اور وہاں پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی پھر ملاقاتیں آسمانوں پر ہوتی ہیں سارا. لیکن کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ عالم بشریت کے سارے رہنما، ان کا بالآخر جا کر ملاقاتیں جو ہیں وہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر. عالم بشریت تو یہ رہ گیا، سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کر وہ مالا اعلیٰ کی نورانی دنیا کا سردار، سب سے اعلیٰ جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی رک جاتا ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. امت کو نور بشر کے جھگڑوں کے اندر پھنسا دینے والے لوگوں، سوچو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا. عالم بشریت سارا نیچے رہ گیا، نورانی دنیا کا سردار وہاں جا کر رک گیا ہے. اور جب جبرائیل امین یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں پر میرا مقام ختم ہو گیا، حضور فرماتے ہیں کہ تیرے مقام کا اختتام ہو گیا اور ہمارے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. یہ جو ساری آگے پھر بلندیاں جو ہیں وہ عطا ہوتی، وہاں سے واپس آ کر حضور یہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. اس رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے نمازیں جو ہیں وہ عطا کی. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس وقت نہیں ہے، نہ ہی وہ اصل موضوع ہے. 50 نمازیں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور وہ گھٹتے 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 5 نمازیں رہ گئیں. اور ساتھ ہی اللہ کریم نے، وہ مسلمانوں سوچو، اللہ کریم نے کیسا کرم فرمایا. کہا کہ میرے حبیب جو 5 نمازیں ادا کر دے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دوں گا. یہ تو تھا اس کا اجر. لیکن جب حضور نے بیان فرمایا، نقطہ یہاں سے ہم اپنے شروع کردہ مضمون میں سے الگ طرف گئے تھے، واپس وہاں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ نقطہ یہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو ایک مقام دوسرے مقام کی تشریح کر دیتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہ بظاہر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح بیان کر دیتے ہیں. حضور نے جب آ کر یہ بیان فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہیں فرض کر دی گئی، تو اب صحابہ وہ نماز کی فرضیت، اس کا مفہوم صحابہ یہ عرض کرتے ہیں ما ہی الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ صلاۃ ہے کیا؟ اب اس لفظ کا مفہوم حضور بیان فرما رہے ہیں. قرآن کا لفظ تھا، اللہ کا کلام تھا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور کما قال، کہا جیسے میں کرتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ، جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتے چلے جاؤ، اسی کا نام نماز. اب امت کے اندر تو ایسے بھی ابلیس موجود ہیں جو امت کو الجھاتے ہیں.
اور الجھانے کے لیے سب سے خطرناک جو حربہ ہوتا ہے طریقہ واردات وہ ہوتا ہے وسوسہ. وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں ذہنوں کے اندر. وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پختہ عقیدہ نظریہ ہے، ایمان ہے، اس کے بارے میں آپ کو شک و شبے کے اندر مبتلا کر دینا. یہ وہ حربہ ہے جو ہمارے بابا اور ہمارے اماں آدم و حوا علیہ السلام کے خلاف سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا تھا یہ حربہ. فَوَسْوَسَهُمَا، ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کر دیا. رب نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پودے کے قریب نہیں جانا، باقی سب کچھ تمہارے لیے، کھاؤ پیو موج کرو. وسوسے میں مبتلا کر دی. کہا کہ یہ کھاؤ گے تو تمہیں بڑا مقام بلند اور مرتبہ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہ جاؤ گے. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ فرمایا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو جب وہ سوچنے لگے اور کہیں صحیح نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے، پھر دوسرا ایک حربہ استعمال کر دیا اس کے اندر. اپنے وسوسے کو مضبوط کرنے کے لیے ابلیسی طرز استدلال کی بات کر رہا ہوں کہ کیسی دلیلیں جو ہیں وہ پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی قریب الفہم اور بڑی خوبصورت دلیلیں جو ہیں وہ شیطان جو ہے وہ آگے پیش کرتا ہے. کہا کہ قسم اٹھا لی، اللہ کے نام کی قسم اٹھا گیا، اللہ کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اب یہاں سے وہ اماں بابا جو ہیں ان کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. نیکی کے دام کے اندر آ کر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. تو یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے عقیدہ پختہ، اور یہ آج کل بھی عام ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ دے رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نظام کے مطابق یہاں آج اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ باقی ماندہ مضمون اگلے خطبات کے اندر آئے گا کہ یہ آیت کریمہ جو موضوع خطبہ کے طور پر میں نے آج دوسرا خطبہ ہو گیا، انشاءاللہ یہ سیریل آگے چلے گا. اتنی جامعیت کے ساتھ 3 چیزوں کا اس میں حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے. ترجمہ پڑھ کے اور آپ کے ذہنوں میں طلب بڑھانے کے لیے، تاکہ اگلے جمعے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ذرا ابتدا میں آ جائیں. کئی مضامین کے نکات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں دہرائے نہیں جاتے، تو سامعین حضرات جو ہیں اس سے محروم رہ جاتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور حسن سلوک کا. ایک حکم ہو گیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کی حقوق ادا کرنا. اور بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو ادا کرنا. یہ 3 چیزوں کا حکم آ گیا. 3 چیزوں کا منع. وَيَنْهَىٰ، اور منع فرماتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ، کھلی بے حیائی اور برائی اسے منع فرماتا ہے. وَالْمُنْکَرِ، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لینا، اپنے آپ کو ملوث کر لینا، اس سے منع فرماتا ہے. والبغی، اور سرکشی بغاوت دین سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کے، یہ کہا کہ یہ بغاوت اور سرکشی نافرمانی کا راستہ مسلسل ان سے منع کرتا ہے. یہ 3 چیزیں اوامر 3. اور آگے آیت کریمہ ختم کی ہے یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ فرماتا ہے. واعظ کا مطلب ہے نصیحت. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. واللہ یعظکم، واعظ کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، واعظ فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، فلاں واعظ تشریف لائے ہوئے ہیں. واعظ کا معنی ہے نصیحت.
اللہ تعالیٰ واعظ ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت فرمانے والا ہے۔ واللہ یعظکم لعلکم تفلحون لعلکم تذکرون، تاکہ تم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، کہ اللہ کے احکام اور فرامین جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جزا والوں میں بنائے اور سزا والوں سے بچائے۔ اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو سزا سے بچ سکیں گے، وگرنہ نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔